بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all my dear students. Hope you all will be fine. As you know that this is your English class and we were reading the Unit 2, The Strange Voyage of Sindbad. So before starting our new topic, let us ask few questions from you. And the first question is, how did Sindbad waste his wealth, all his wealth? سندباد نے اپنی تمام دولت کیسے ضائع کی؟ تو یہ آپ نے جو ہمارا پریویس لیکچر ہوا تھا اس میں پڑھا تھا کہ کم عمری کی وجہ سے وہ کیا تھا، بہت زیادہ بے وقوف تھا اور لاپرواہی میں اس نے اپنی دولت ضائع کر دی. تو اس کا آنسر ہو جائے گا سندباد ویسٹڈ آل ہز ویلتھ کیئرلیسلی اینڈ فولشلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے احتیاطی سے اور بے وقوفی سے اس نے اپنی تمام دولت ضائع کر دی. سیکنڈ کویشچن از ویئر ڈیڈ ہی سیل ہز ہاؤس ہولڈ آئٹمس؟ اس نے اپنے گھریلو اشیاء، گھریلو سامان کہاں فروخت کیا، کہاں بیچا؟ تو آئی نو ویری ویل کہ آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہوگا کہ اس نے کیا کی تھی، ایک عام نیلامی کی تھی اور اس میں کیا کیا تھا، اپنا گھریلو سامان فروخت کر دیا تھا. تو اس کا آنسر ہو جائے گا ہی سولڈ. سیل کی سیکنڈ فارم سولڈ آ جائے گی، کیونکہ کویشچن میں جب کبھی ہمارے پاس ڈیڈ آئے تو آنسر میں ہم ورب کی سیکنڈ فارم لگاتے ہیں. ہی سولڈ آل ہز ہاؤس ہولڈ آئٹمس ان اے پبلک آکشن. ان اے پبلک آکشن. Third question is what did Sindbad look for on an island؟ کہ look for کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. ٹھیک ہے، تو بول رہا ہے کہ سندباد جزیرے پر کیا چیز تلاش کر رہا تھا جب اس کو اس کے ساتھی مرچنٹس وغیرہ چھوڑ کر چلے گئے، وہ اکیلا رہ گیا تو وہ کیا تلاش کرنے لگا؟ تو آبویسلی وہ کیا چیز تلاش کر رہا تھا؟ وہاں سے نکلنے کا، فرار ہونے کا کوئی نہ کوئی طریقہ یا راستہ. So its answer will be Sindbad looked for means of escape on an island. Sindbad looked for means of escape on an island. سندباد جزیرے پر فرار ہونے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا. Fourth question is what did Sindbad see؟ سندباد نے کیا دیکھا؟ یعنی کہ جس وقت سندباد جزیرے پر گھوما پھرا، اسے کوئی راستہ نہ ملا تو اچانک اسے کچھ دکھائی دیا. What was that؟ So we will answer that Sindbad saw a huge dazzling white object. Sindbad saw a huge dazzling white object. سندباد نے ایک سفید چمکدار کوئی آبجیکٹ یا کوئی چیز دیکھی. So these were the few questions which remind you that what we have learnt in the previous lecture. Now moving towards our today's topic, today's lecture. Descending from the tree. Descending from the tree. Descend کا مطلب ہوتا ہے اترنا. Descending from the tree. درخت سے اترنے کے بعد I hastily collected. Hastily mean پھرتی سے، جلدی سے، تیزی سے. Collected means جمع کرنا، اکٹھا کرنا. I hastily collected what remained of my provisions. میں نے تیزی سے اپنے سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. What remained؟ باقی ماندہ سامان کو اکٹھا کرنا یا جمع کرنا شروع کر دیا. And set off as fast as I could go towards it. اور اس کی طرف اتنی تیزی سے روانہ ہوا جتنا میں جا سکتا تھا. یعنی کہ جب اسے وہ وائٹ ڈیزلنگ آبجیکٹ دکھائی دیا تو فوراً سے وہ درخت سے نیچے اترا، اپنے سامان کو باندھا اور اس وائٹ آبجیکٹ کی طرف روانہ ہو گیا. بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا Descending from the tree I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could go towards it. درخت سے اترنے کے بعد میں نے تیزی سے اپنے کھانے کے باقی ماندہ سامان کو اکٹھا کیا اور اس کی طرف اتنی تیزی سے روانہ ہوا جتنا میں جا سکتا تھا. As I drew near it. جوں ہی میں اس کے قریب پہنچا. As I drew near. جوں ہی میں قریب پہنچا. It seemed to me. مجھے دکھائی دیا to be a white ball of immense size. ایک بہت بڑی جسامت والی سفید گیند. یعنی کہ جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے ایک بہت بڑی جسامت والی ایک سفید گیند دکھائی دی. اینڈ ہائٹ اور اونچائی والی. اینڈ وین آئی ٹچڈ اٹ. اور جب میں نے اسے چھوا آئی فاؤنڈ اٹ marvelously smooth and soft. تو میں نے اسے بہت نادر یا عجیب یا شاندار اور نرم پایا. محاورہ ہو جائے گا As I drew near it seemed to me to be a white ball of immense size and height and when I touched it I found it marvelously smooth and soft. جب میں اس کے قریب پہنچا تو مجھے یہ ایک بہت بڑی جسامت اور اونچائی والی سفید گیند دکھائی دی اور جب میں نے اسے چھوا تو مجھے یہ بہت نادر، ہموار اور نرم لگی یا میں نے اسے بہت نادر، ہموار اور نرم پایا. As it was impossible to climb it.
چونکہ اس پر چڑھنا ناممکن تھا. کلائم کا مطلب ہو جائے گا چڑھنا, امپاسبل ناممکن. As it was impossible to climb it, چونکہ اس پر چڑھنا ناممکن تھا. For it presented no foothold, کیونکہ اس میں پاؤں کے پکڑ کی کوئی جگہ نہیں تھی. نو فٹ ہولڈ سے مراد ہمارے پاس آ جائے گا یعنی کہ ایسا جس وقت ہم کسی درخت پر چڑھیں یا کسی بڑے سے پتھر وغیرہ پر تو پاؤں رکھنے کے کوئی نہ کوئی جگہ وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو بول رہا ہے کہ میں نے اس پر چڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن کیا تھا, اس پر پاؤں کی پکڑ کی کوئی بھی جگہ نہ تھی. I walked round about it, میں نے اس کے گرد چکر لگایا. Seeking some opening, تاکہ کوئی راستہ نظر آئے. میں نے اس کے گرد چکر لگایا تاکہ کوئی راستہ نظر آئے. But there was none, لیکن وہاں کوئی راستہ نہ تھا, یعنی کہ اوپر چڑھنے کے لیے کوئی پاؤں کی جگہ نہیں تھی, کوئی راستہ نہیں تھا. By this time, اس وقت the sun was near setting, سورج غروب ہونے کے قریب تھا. But quite suddenly, لیکن تب اچانک, it felt dark, گہرا اندھیرا چھا گیا. لیکن تب اچانک ایک گہرا اندھیرا چھا گیا. Something like a huge black cloud came swiftly over me. Something like a huge black cloud, کوئی چیز like a huge black cloud, ایک بڑے کالے بادل کی طرح, came swiftly over me, تیزی سے میرے اوپر آ گئی. با محاورہ ہو جائے گا میرے اوپر تیزی سے کالے بادل جیسا ایک بڑا سایہ چھا گیا یا کوئی چیز آ گئی. And I saw with amazement, اور میں نے حیرانگی سے دیکھا, that it was a bird, کہ یہ ایک پرندہ تھا, of extraordinary size, ایک غیر معمولی جسامت والا. extraordinary سے مراد, غیر معمولی سے مراد ہو جائے گا جس کی سائز یا جس کی جسامت بہت زیادہ بڑی ہو. And I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size, اور میں نے حیرانگی سے دیکھا کہ یہ ایک غیر معمولی جسامت والا بہت بڑا پرندہ تھا. which was hovering near, جو کہ قریب ہی منڈلا رہا تھا, چکر لگا رہا تھا. hover کا مطلب ہوتا ہے گرد چکر لگانا, ٹھیک ہے, گھومنا. جو کہ ایک قریب ہی چکر لگا رہا تھا یا منڈلا رہا تھا. Then I remembered, تب مجھے یاد آیا, that I had often heard, کہ میں نے اکثر سنا تھا, the sailors, ملاحوں سے, speak of a wonderful bird, جو ایک عجیب الحیرت یا عجیب و غریب پرندے کے بارے میں بات کرتے تھے, called a roc, جسے عربی رخ کہا جاتا ہے. تب مجھے یاد آیا کہ ملاحوں سے میں نے اکثر ایک عجیب الحیرت یا عجیب و غریب پرندے کے بارے میں سنا تھا جسے عربی رخ کہا جاتا تھا. اینڈ اٹ occurred to me, اور مجھے ایسا لگا, that the white object, کہ سفید چیز, which had so puzzled me, جس نے مجھے اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے, الجھا رکھا ہے, must be its egg, یقیناً اس کا انڈا ہوگا. Sure enough, یقین کے لیے یہی کافی تھا. The bird settled slowly down upon it, پرندہ آرام سے اس پر بیٹھ گیا, پرندہ آہستہ سے اس پر بیٹھ گیا. Covering it with its wings, اور اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. پرندہ آرام, یقین کے لیے یہ کافی تھا کہ پرندہ اسی پر بیٹھ گیا اور اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. To keep it warm, تاکہ وہ اسے گرم رکھ سکے. And I sat close beside the egg, اور میں انڈے کے ساتھ اس طرح, اور میں انڈے کے قریب اس طرح بیٹھ گیا, in such a position, ایسی حالت میں, that one of the bird's feet, کہ پرندے کی ایک ٹانگ, that one of the bird's feet, فٹ کی ہمارے پاس جو سنگولر ہے وہ ہے فیٹ, ٹھیک ہے, فٹ is the singular and feet اس کا پلورل ہے. that one of the bird's feet, کہ پرندے کی ایک ٹانگ, which was as large as the trunk of a tree, جو کہ اتنی بڑی تھی جیسا کہ درخت کا تنا. which was as large as the trunk of a tree, جو کہ درخت کے تنے کے برابر تھی, یہ اتنی بڑی تھی جیسے کہ درخت کا تنا. was just in front of me, بالکل میرے سامنے تھی. taking off my turban, اپنی پگڑی کو اتارنے کے بعد, I tied myself, میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا, securely to it, محفوظ طریقے سے اس کے ساتھ. میں نے اپنی پگڑی کو اتارنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ محفوظ طریقے سے باندھ دیا یا سختی سے باندھ دیا. with the hope, اس امید کے ساتھ, that the roc, کہ عربی رخ, when it took flight next morning, کہ جب یہ اگلی صبح اڑان بھرے گا, would bear me away, مجھے دور لے جائے گا, with it from the deserted island, کہ جب وہ اگلی صبح اڑان بھرے گا تو مجھے اس سنسان یا ویران یا صحرائی جزیرے سے دور لے جائے گا. یعنی کہ جو عربی رخ تھا وہ جس وقت اپنے انڈے پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو
سندباد نے اپنے آپ کو اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا, ایک ٹانگ کے ساتھ صحیح سخت کر کے, اور مائنڈ میں اس نے یہ رکھ لیا کہ جب اگلی صبح پرندہ اڑے گا تو وہ مجھے کسی اور جگہ پر لے جائے گا اور میں اس جزیرے سے نکل جاؤں گا. As soon as the dawn appeared, جیسے ہی طلوع صبح نمودار ہوئی, جیسے ہی طلوع صبح ہوئی, یہ کر لیں ٹھیک ہے. ڈاؤن کا مطلب ہوگا مارننگ یعنی کہ طلوع صبح. As soon as the dawn appeared, جیسے ہی طلوع صبح ہوئی, the bird rose into the air, پرندہ ہوا میں بلند ہوا, اڑا, carrying me up and up, اور مجھے اونچے سے اونچا لے گیا. Till I could no longer see the earth, حتیٰ کہ میں زمین کو بھی نہ دیکھ سکتا تھا, یعنی کہ مجھے وہ اتنے اوپر لے گیا کہ جہاں سے مجھے اب زمین بھی دکھائی نہیں دیتی تھی. And then suddenly, اور تب اچانک, it descended so quickly, وہ اتنی تیزی سے نیچے اترا, that I lost consciousness, کہ میں اپنے شعور یا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا, یعنی کہ میں بے ہوش ہو گیا کیونکہ اتنی سپیڈ سے نیچے آ رہا تھا تو وہ گھبرا گیا. When I became aware, جب مجھے ہوش آیا, that the rock had settled, جب مجھے ہوش آیا یا جب میں نے محسوس کیا کہ پرندہ یا عربی رخ بیٹھ چکا ہے یا نیچے اتر چکا ہے, and that I was once again upon solid ground, اور میں ایک دفعہ پھر ٹھوس زمین پر موجود تھا. I hastily untied my turban, میں نے جلدی سے تیزی سے اپنی پگڑی کو کھولا. انٹائڈ کا مطلب ہوگا کھولنا, ہیسٹلی تیزی سے پھرتی سے, میں نے جلدی سے تیزی سے پھرتی سے اپنی پگڑی کو کھولا, فرام اٹس فٹ, اس کے پاؤں سے, اینڈ فریڈ مائی سیلف, فٹ ہمارے پاس سنگولر ہے, اچھا فیٹ اس کی جمع ہے, اینڈ فریڈ مائی سیلف, اور اپنے آپ کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, اس پیراگراف میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس نے کیا بتایا کہ میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھا تھا تو اگلی صبح وہ اڑا, پہلے بہت فضا میں گیا اور اتنی فضا میں گیا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور پھر اچانک اتنی تیزی سے وہ زمین کی طرف اڑا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں پھر سے زمین پر, ایک ٹھوس زمین پر موجود ہوں, تو اس نے اپنے آپ کو کھول دیا. دا ویلی ان وچ, وہ وادی, آئی فاؤنڈ مائی سیلف, میں نے اپنے آپ کو پایا, واز ڈیپ اینڈ نیرو, تاریک اور تنگ تھی. وہ وادی جس میں نے اپنے آپ کو پایا تاریک اور تنگ تھی. اینڈ سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینس, اور پہاڑوں سے ڈکی ہوئی تھی. وچ ٹاورڈ انٹو دا کلاؤڈز, جو کہ بادلوں کی طرح بلند تھے. ٹاورڈ اونچائی کو بولتے ہیں. اب یہاں پر تشبیہ دے رہا ہے, جس طرح ہمارے پاس بادل ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فضا میں بلند ہوتے ہیں, تو یہی بات ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پہاڑیاں اتنی اونچی تھیں جیسا کہ بادل, جو کہ بادلوں کی طرح بلند ہے, پہاڑوں کا بتا رہا ہے. اینڈ ور سو اسٹیپ اینڈ راکی, اور اتنے اونچے اور چٹانی تھے, اور اتنے ڈہلوانی اور چٹانی تھے. That there was no way of climbing up their sides, کہ ان کی اطراف میں چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, کہ ان کی اطراف میں چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یعنی کہ ان درختوں کا بھی ان پہاڑوں کا بھی وہی حال تھا جیسا وہ سنڈے کا تھا کہ اس پر وہ نہیں چڑھ سکتا تھا. اسی طرح یہ پہاڑ بھی اتنے ہی زیادہ چٹانی تھے, ڈہلوانی تھے, اسٹیپ تھے, اونچے تھے کہ ان پر چڑھنا ناممکن تھا. As I wandered about, جو ہی میں ادھر ادھر گھوما. wander تو مطلب ہوتا ہے to walk aimlessly, ویسے یہ ادھر ادھر گھومنا. As I wandered about, جیسے ہی میں ادھر ادھر گھوما, seeking anxiously for some means of escape, اور وہاں سے نکلنے کے لیے بے چینی سے کوئی راستہ, کوئی طریقہ, کوئی ذریعہ تلاش کرنے لگا. From this trap, اس جال سے, اور میں اس جال سے نکلنے کے لیے بے چینی سے کوئی طریقہ یا راستہ تلاش کرنے لگا. I observed, میں نے مشاہدہ کیا, that the ground was covered with diamonds, کہ زمین جواہرات سے ڈکی ہوئی تھی. تو میں نے مشاہدہ کیا کہ زمین جواہرات سے ڈکی ہوئی تھی. This sight gave me great pleasure, اس منظر نے, sight کا مطلب ہوتا ہے منظر, اس منظر نے مجھے بہت خوشی دی. But my delight was speedily damped, damped کا مطلب ہوتا ہے ماند پڑ جانا, speedily تیزی سے. لیکن میری خوشی, ڈیلائٹ مینس ہیپینس, خوشی, لیکن میری خوشی جلد ہی ماند پڑ گئی, تیزی سے ماند پڑ گئی. when I saw also numbers of horrible snakes, جب میں نے بیش بہا یا بہت زیادہ خوفناک سانپ بھی دیکھے, جب میں نے بہت زیادہ خوفناک سانپ بھی دیکھے. so long and so large, جو کہ اتنے لمبے اور اتنے بڑے تھے. that the smallest of them, کہ ان میں سے سب سے چھوٹا, could have swallowed an elephant with ease, ease کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے, easily, کہ ان میں سے سب سے چھوٹا آسانی سے ایک ہاتھی کو نگل سکتا تھا. swallow کا مطلب ہوتا ہے نگلنا, کہ ان میں سے سب سے چھوٹا سانپ آسانی سے ایک ہاتھی کو نگل سکتا تھا.
Fortunately for me, میری خوش قسمتی تھی, they seemed to hide in caves of the rocks by day, کہ وہ دن کے وقت چٹانوں میں چھپ جاتے تھے یا اپنے آپ کو چھپاتے تھے. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو دن کے وقت چٹانوں میں چھپاتے تھے. اینڈ اونلی کیم آؤٹ بائی نائٹ, اور صرف رات کو باہر آتے تھے. پروبیبلی بیکاز آف دیئر اینیمی دا راک, شاید اپنے دشمن عربی رخ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس پیراگراف میں آپ کو میں سمپل ورڈ میں بتا رہا ہوں کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں جس وقت اس وادی میں پہنچا تو وہ بھی پہاڑوں میں ڈکی ہوئی تھی, بہت زیادہ اونچے پہاڑ تھے, ان پر نہیں چڑھ سکتا تھا, تو میں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کیا کہ کسی طرح میں یہاں سے بھاگ جاؤں. تو اس نے پھر دیکھا, مشاہدہ کیا کہ زمین پر جگہ جگہ جواہرات پڑے ہوئے تھے. وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو میں اتنا امیر ہو گیا ہوں, لیکن پھر اس کی وہ خوشی ماند پڑ گئی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا تو مجھے فائدہ کیا. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ, جب اس نے اتنے بڑے بڑے وہاں پر سانپ دیکھے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. لیکن ساتھ میں بتا رہا ہے کہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ سانپ عربی روح کے ڈر کی وجہ سے دن کے وقت غاروں میں چھپتے تھے اور صرف رات کو باہر نکلتے تھے. سو ناؤ few words synonyms of today's topic. The first word is hastily, speedily, بلندی, sorry not بلندی, جلدی سے. hastily, speedily, جلدی سے یا جلدی. collect, bring together, اکٹھا کرنا. immense, huge, massive, بہت بڑا. smooth, plain, flat, ہموار. swiftly, quickly, hastily, تیزی سے. puzzle, riddle, mystery, الجھانا یا معما. securely, safely, حفاظت سے. deserted, isolated, سنسان. dawn, grow light یا begin, آغاز یا طلوع آفتاب یا صبح ہونا. cautiousness, awareness, شعور. untie, unknot, unlace, گرہ کھولنا. steep, high, sharp, ڈہلوان یا اونچا. anxiously, eagerly, تردد, بے چینی. trap, net, snare, جال یا پھندا. ease, comfort, easy, آسانی سے. horrible, terrible, dreadful, خوفناک. These are the few difficult words whose English meanings and Urdu meanings I have written, you can see. And now in the last, moving towards our main points. Sindbad collected his provisions and went near to a white ball of immense size. کہ سندباد نے کیا کیا تھا, اپنی وسائل کو اکٹھا کیا اور اس بڑے سے سفید آبجیکٹ کے پاس گیا. نیکسٹ پوائنٹ. Suddenly a huge black cloud came swiftly over him. اچانک ایک بہت بڑا کالے بادل اس کے اوپر چھا گیا, تیزی سے آ گیا. The bird of extraordinary size was rock, کہ وہ پرندہ جو بہت بڑی جسامت کا تھا وہ عربی رخ تھا. And huge white ball was its egg, اور جو بڑا سفید آبجیکٹ تھا وہ اس کا انڈا تھا. سندباد tied himself tightly with the rock's leg. سندباد نے اپنے آپ کو جلدی سے یا بول سکتے ہیں آپ لوگ ٹائٹلی, مضبوطی سے اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا. rock took him to the valley. راک اسے ایک یا عربی روح اسے ایک وادی میں لے گیا. The ground was covered with diamonds. جہاں پر وہ لے گیا وہ گراؤنڈ ڈائمنڈ سے ڈکا ہوا تھا, بھرا ہوا تھا. سندباد saw numbers of horrible snakes. سندباد نے بہت بڑی تعداد میں وہاں پر خوفناک سانپ دیکھے. snakes hide in caves by day and came out by night. سانپ جو تھے وہ دن کے وقت غاروں میں چھپ جاتے تھے اور رات کو باہر آتے تھے. If you focus on these few main points, you will come to know that what we have learnt in today's lesson. And now your homework activity is to write these words synonyms on your copies, on your rough copies. And if you have any sort of confusion in today's lecture, in today's topic, in the previous lectures, in the previous topics, you can ask from me below in the comments. And for writing this homework, you have to pause this video. As you can see that I am focusing on these words synonyms. You have to pause that video and write it neat and clean, error free on your copies. So thanks and have a nice day.